اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 103 سے ہم ترجمہ اور وضاحت شروع ہم نے کرنی ہے، لیکن آیت نمبر 101 اور 102 کی تکرار کر کے آگے پڑھیں گے تاکہ پچھلی بات ذہن میں تازہ ہو جائے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گھڑ لاتے ہو، رسول اللہ پر یہ تہمت لگاتے ہیں۔ در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے، ان کو علم ہی نہیں ہے خداوند عالم کی مصلحتوں کا اور اس کی حکمتوں کا۔ پھر اس بات کا جواب کہ جب رسول اللہ پر تہمت لگا رہے کہ اسے اپنے پاس سے آپ گھڑ کے لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب اس لانے والے فرشتے کی عظمت کو بیان کر کے دے رہا ہے۔ 102 کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت رکھے، یعنی ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ یہ آپ کو کل ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، یہ اگلی باتیں اسی سے مربوط ہیں۔ کس طرح کے وسوسے اور پروپیگنڈے قرآن سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، ہم نے عرض کیا۔ اور یہاں قرآن میں کیا کہا جائے، ایک تو یہ کہ اپنے پاس سے خود یہ وسوسہ اپنے پاس سے بنایا، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اب یہ شک جس کے ذہن میں گھس گیا، ظاہر ہے کہ وہ ایک منفی اثر اس پر رکھے گا۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، پھر یہ کہ پہلے ایک حکم دے رہا ہے پہلے اور پھر دوسرے اس کے بعد اس کو تبدیل کر رہے ہیں، شروع سے ایک ہی حکم کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اس قسم کی ساری باتیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ سو کالڈ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے یا بعض اوقات شیعہ گھر میں، بعض اوقات سنی گھر میں پیدائش ان کی ہوئی ہے، لیکن دماغ ان کا بالکل ایتھیس یا بے دین کا دماغ ہے۔ اور وہ کیا کریں گے، آ کر ویسے بظاہر پڑھے لکھے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ان کو انگلش بھی آتی ہو تو اور ان کی تلوار کی دھار تیز ہو جاتی ہے، لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ اگر باہر کے پڑھے ہوئے ہوں تو اور زیادہ لوگ امپریس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے جو ذہنی ایک غلامی ہے ان چیزوں سے امپریس ہونے والی، تو وہ آ کر پھر بیٹھ کے جب محفلوں میں باتیں کرتے ہیں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یہ ان شیاطین میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے کہا شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ تو یہ سوٹڈ بوٹڈ اور زبردست اپ ٹو ڈیٹ جو شیاطین ہیں کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں بیٹھ کر اپنے دوستوں کی اور ان کی نظروں میں، تو یہ بھی ان سے بھی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا کہ ان کی ہوئی باتیں ہمارے اس میں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ ان کی تاثیر سے
ہم قرآن مجید سے دور ہو جائیں، اور ان کی اس قسم کی لغویات کو اللہ کے کلام پر یعنی جو اتنی دلیلیں ہمارے پاس ہیں رسول اللہ کی رسالت کی، قرآن مجید کی، حقانیت کی، ان کو چھوڑ کر ایک اس سو کالڈ پڑھے لکھے کی بات میں آ کر ہم یہ غیر عاقلانہ ہے، یہ غیر عاقلانہ ہے۔ اور ان کو بھی اگر آپ ٹٹولیں گے تو چند وسوسے کی جگہوں کے ان کو بھی کخ پتہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں کیا ہے، کیونکہ جن سے یہ فیڈ لے کر آتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ان کو اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا فتنہ کر سکے، جتنا ان کی اوقات ہوتی ہے۔ اور یہ وہ جو ان کا ظاہر ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونا اور سوٹڈ بوٹڈ ہونا، تو اس سے یا پیسے والا ہو تو پھر اور کام خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو یہ حرکتیں یہ لوگ اپنی محفلوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ بظاہر بات اسلام کے بارے میں سوال سے شروع کرے گا، کوریدتے جاؤ، اینڈ میں اندر سے ایتھیسٹ نکلے گا جس کو بالکل ایمان ہی نہیں ہے نہ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ان کی باتوں سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام جنوں اور انسانوں کی شکل میں جو شیاطین ہیں ان کے وساوس سے، وسوسوں سے اللہ پناہ مانگے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ جو قرآن سے خداوند عالم دینا چاہتا ہے اس کو واقعاً حاصل کر سکے۔ وہ تمام چیزیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، تکرار کر رہا ہوں، وہ تمام چیزیں کہ جو قرآن پر اعتماد کو کم کرتی، جس کی بھی زبان سے ہو، جس کتاب میں بھی ہو، تو وہ وساوس سے شیطانی ہے، ان سے پناہ مانگے انسان، اور اللہ کے کلام پر اعتماد کر کے کہ اللہ سب سے بہتر بیان کر سکتا ہے، اس کتاب کو پڑھے۔ تو خداوند عالم پھر فرشتے کا نام لے کر روح القدس کہہ دیجئے، اسے روح القدس نے، روح القدس یعنی پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک، ہم نے تو اس کو لانے کے لیے بھی زمین پر اس کا انتخاب کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ پاس سے گھڑتے ہیں، تہمت لگا رہے ہو۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو لیثبت، یعنی یہ تحریک جو جاری ہے، ہر نئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتا ہے تاکہ جو اضطراب ہے اور جو مشکل سامنے بہت بڑی کھڑی ہے، مسلمان کم ہے، مشکلات میں، خاص طور پہ یہ مکہ کی آیات ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ آیات آتی ہیں تو مومنوں کو، مومن ثابت قدم رہتے ہیں اپنے دین پر۔ تو ہم اس کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت رکھے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمین کے لیے۔ مسلمین کا میں نے معنی بتایا پیدائشی والا، کبھی بھی قرآن میں پیدائشی مسلم مراد نہیں ہوتا۔ پیدائشی مسلم ہے لیکن ویسے سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، عادی ہے، جو بھی اس کا دل کرے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ خداوند عالم نے منع کیا ہے، راضی ہے، ناراض ہے، کر لیتا ہے۔ یہ پیدائشی مسلمان ہے، پیدائشی شیعہ ہے، پیدائشی بریلوی دیوبندی ہے۔ ایکچولی یہ مسلم قرآن کسے کہتا ہے؟ جو تسلیم ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ کہ جو اپنا چہرہ خدا کے سامنے جس نے جھکا دیا، چہرہ یعنی علامت ہے پورے وجود کی، جس نے جھکا دی ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ ہے وہ جس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ البقرہ میں، جب اوپر یہودیوں کا خرابی بیان کی کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا، یہودی ٹھپا ہونا چاہیے اس پر، اور مسیح کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ نے فرمایا ٹھپوں سے نہیں جاؤ گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی گھڑی ہوئی آرزویں ہیں، خود سے انہوں نے خود اللہ کتاب نہیں پڑھتے، اور ان کے وہ تعریف کرنے والے پیسے کھانے والوں نے ان کو ان کی مرضی کے پیکج دیے جنت میں جانے کے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو حتماً جنت میں جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے رسول ان سے کہیے اپنی دلیل محکم لاؤ اگر سچے ہو، بلا تم غلط ہو، اور جو ہم تمہیں معیار دے رہے ہیں وہ صحیح معیار ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے سامنے تسلیم ہے، وہو محسن، اور اس کے اعمال بھی اچھے، فلہ اجرہ عند رب، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ باقی لیبل لگانے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے کہ تم کہو کہ بس یہ لیبل لگ گیا تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ جنت میں جانا پکا ہو گیا۔ توجہ فرما رہے، ہر قسم کے جو دھوکے ہیں
اللہ کی کتاب کی واضح آیات، محکم آیات ان کو رد کرتی اور انسان کو سیدھے راستے کی طرف متوجہ کرتی۔ اس کے بعد ایک اور وسوسہ جو رسول اللہ کے بارے میں کیا اور تہمت لگائی، وہ اس آیت نمبر 103، اس سے ہم نے مثلا آج آگے چلنا ہے۔ وہ پہلے میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور یقیناً ہم جانتے ہیں، رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی، چونکہ یہ رسول اللہ پر تہمت لگائی جا رہی تھی جو بیان ہو رہی اس آیت۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں انہم یقولون انما یعلمہ بشر، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک بشر تعلیم دیتا ہے قرآن کی، یہ ایک بندے سے پڑھ کے آتا ہے۔ اب یہ روایات میں مختلف افراد آئے ہیں کہ وہ تھے کہ جن کو کچھ تورات آتی تھی، کچھ انجیل آتی تھی، اور جیسا کہ قرآن یہاں بتا رہا ہے وہ تھے بھی ایسے کہ جن کی اپنی زبان بھی عربی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ جواب دے رہا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس کی زبان جس کی طرف یہ غلط نسبت دے رہے ہیں، ٹیڑھی نسبت دے رہے ہیں، اس کی زبان کون سی ہے؟ اعجمی۔ وہذا، اور یہ جو قرآن کی زبان ہے، لسان عربی مبین، یہ تو روشن اور واضح عربی زبان ہے۔ توجہ کریں، تو یہ گویا ان کی تہمت ان کے منہ پہ ماری جا رہی ہے کہ تمہیں تو ہم نے چیلنج کیا، تم اس جیسا بنا کے لے آؤ اور تم نہیں لا پا رہے، تو تمہارے میں اتنی عقل نہیں ہے کہ جن کی زبان ہی اپنی عربی نہیں ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سکھاتے ہیں اس کو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک اور نکتہ بھی، لسان عربی مبین، یہ بھی بتا رہی ہے یہ آیت ضمناً کہ قرآن مجید کوئی کوڈ لینگویج میں نازل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے نا، کہ میں کہوں چھوٹو 1 منٹ میں چائے لا، جو میں مثال دیتا ہوں، اور پہلے سے میں نے چھوٹو کو کہا ہو کہ جب میں کہوں 2 منٹ میں چائے لا، چائے لانی ہی نہیں ہے۔ اب میرا جو مہمان ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو اس نے چھوٹو سے کہا چائے لا گا، میں نے اسے کہا 2 منٹ میں لا، وہ آتا ہی نہیں ہے چائے لے کر۔ میں نے اسے پہلے سمجھایا ہوا ہے، جب میں کہوں 2 منٹ چائے نہیں لانی، جب میں کہوں 1 منٹ تب چائے لانی۔ ایسے قرآن نازل ہوا ہے؟ ایسے نازل نہیں ہوا، ساری بشریت کے لیے۔ اور ھذا لسان عربی مبین، عربی زبان میں ان الفاظ کے جو معانی بنتے ہیں وہی نہ کہ بیچ میں سے کچھ اور نکل آئے گا۔ کچھ لوگوں نے اس پہ زور لگایا اور قرآن مجید کے الفاظ پر لوگوں کا اعتماد اس کو خراب کر، تمہیں کیا پتہ کیا اس کا کیا معنی ہے، تمہیں کیا پتہ اس کے 20 معنی، اس طرح کی باتیں کیا۔ اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ بس یہ بھی ایک وسوسہ تھا جو اس وقت کے شیاطین الانس ڈال رہے تھے۔ پروپیگنڈا، بہت سارا پروپیگنڈا کیا گیا رسول اللہ کے بارے میں، پوری تحریک چلا دی گئی، مکے کے دروازوں پر انٹرنس پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ جادوگر آیا ہوا ہے، اس کا جادو بہت خطرناک ہے، تمہارے کانوں پہ پڑ گیا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، لہذا کانوں میں انگلیاں دے لو، روئی دے لو، اس کی بات نہیں سنی۔ اسی طرح ایک یہ تھا، کبھی کچھ تہمت لگاتے تھے بدحواس، کبھی کچھ تہمت لگاتے تھے۔ آیت نمبر 104، اب یہ جو تہمت لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اندر بتا رہا ہے۔ اور آج بھی جو قرآن مجید کے بارے میں وسوسے ڈالے، جیسے میں نے کہا کہ یہ سو کالڈ پڑھے لکھے ایتھیسٹ سوٹڈ بوٹڈ لوگ کہ جو آ کر محفل میں بیٹھ کے الٹا سیدھا ایک سوال، مرغی پہلے پیدا ہوئی تھی یا انڈا ٹائپ کا سوال کر دیں گے اور لوگوں کو کنفیوز کریں گے اللہ کی قرآن کے بارے میں۔ اور لوگوں نے بھی، چونکہ افسوس یہ ہے سب سے بڑا، چونکہ لوگ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہے، خود مطالعہ نہیں کرتے، خود آیات کا نہیں پتہ، وہ بھی ایسے بیٹھے ہوتے بونگوں کی طرح۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، یہاں بیٹھ کے میں کوئی جھوٹی آیت پڑھ دوں، ٹھیک ہے، ہو مزیدار، آپ کو جنت میں بھیجنے والی، آپ نعرہ بھی لگائیں گے، واہ واہ بھی کریں، پتہ ہی نہیں ہوگا ہے بھی قرآن میں کہ نہیں ہے،
کتنے لوگ ہیں جو غلط ترجمے کرتے ہیں, غلط آ کے باتیں بیان, اگلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, لیکن ان کو مزہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ جنت کا پیکج مل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے قرآن مجید انہوں نے کوئی نہیں پڑھا, جو مرضی بات کر دے, اللہ نے یوں فرمایا, اللہ نے یہ فرمایا, اور سامنے والا سمجھتا ہے یہ سچ بول رہے ہیں. اور اس کے کتنے لوگوں نے ایسے سوال خود مجھ سے کیے کہ جو قرآن مجید میں بات ہی کچھ اور تھی, لیکن اس قسم کے کسی بندے نے ان کے ذہن وسوسہ, وہ سمجھ رہا قرآن میں یہ لکھا ہو, کہا قرآن میں یہ لکھا, میں نے کہا قرآن میں ہے ہی نہیں. تو وہ بندہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا کہ قرآن کوئی نہیں پڑھا. اتنا بڑا ظلم ہے. اب اللہ ان کا اندر بتا رہا ہے اس قسم کے قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے, ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا. اب دیکھنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے عجیب لگے, جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا. کیا مطلب؟ ایمان لانے کا طریقہ کہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے پچھلے درسوں میں آپ کو بیان کیا تھا کہ سورہ یونس کی آیات تھی 99 اور آیت نمبر 100, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر جو کوئی ہے سب ایمان لے آتے, لیکن آپ کے رب نے یہ نہیں چاہا. اس نے کہا کہ یہ ہدایت ہے, تمہیں عقل دی ہے, اپنی خواہشوں کو, اپنے فرسودہ چیزوں کو ہٹا کر, اپنے جذبات کو ہٹا کر عقل سے, خالص عقل سے ہمارے نبی کی بات کو سنو, ہمارے کلام کو سنو, تو اپنے اختیار سے اس پر ایمان لاؤ. عقل اس کی تائید کرے گی. ہاں تمہاری خواہشیں اگر تمہیں کھینچے گی, تمہارا نظام کھینچے گا, تمہارے دنیاوی مفادات, تمہارا سابقہ جو نظام تم چلا رہے ہو جس سے تمہارے مفادات وابستہ ہے, وہ تمہیں کھینچیں گے, پھر تم بہانہ بنا کے انکار کر دو. تو جب تیرے رب نے یہ نہیں چاہ کہ سارے ایمان لائیں, تو پھر افانت تکرہ الناس ان یکونوا مؤمنین, تو پھر اے رسول کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے, اکراہ کریں گے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ تو پھر جب رب نے نہیں چاہا کہ سب ایمان لے آئیں زبردستی والا, تو پھر رب نے کیا چاہا؟ آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, توجہ کریں, بہت اہم بات ہے سمجھنے والی, اس لیے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, تکرار کرتا ہوں. فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جو آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کی تفسیر گویا کہ مزید واضح کر دی. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے, کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان مجبور ہے؟ نہیں. اگلا حصہ آیت کا واضح کر رہا ہے کس کو اللہ اجازت دے گا وادی ایمان میں داخل ہونے کی, اور کس کو اللہ کہے گا دور ہو جا, تو نہیں آ سکتا. فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور جو عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ رجس قرار دیتا ہے. رجس یعنی گمراہی, رجس یعنی دوری خدا کی رحمت سے. بس اللہ کا اذن کسے ہے ایمان کی وادی میں آنے کا؟ عاقلانہ. توجہ فرما رہے ہیں. تو اس آیت کو بھی وہیں پہ لے کے جائیں کہ جو لوگ ایمان اللہ کی آیات پہ نہیں لاتے, واضح ہے تمہارے پاس عقل ہے, پھر بھی تم ہٹ درمی پہ اترے, الٹے سیدھے وسوسے ڈال رہے ہو, پروپیگنڈے کر رہے ہو, تو پھر اللہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دے. جو اللہ نے تمہارے لیے ہدایت بھیجی تھی تمہیں پسند نہیں آ رہی, تمہارے ٹیسٹ کے مطابق نہیں ہے, تو پھر جاؤ, پھر اور کہیں سے تمہیں یہ ملنے والی بھی نہیں ہے. اس لیے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جسے اللہ گمراہ کر دے, اللہ زبردستی گمراہ نہیں کرتا, لیکن تو نے راستہ وہ انتخاب کیا ہے جس کا قانون اللہ نے یہ بنایا, جس نے یہ روش اختیار کی اس کا نتیجہ گمراہی ہے. اس قانون کو تو نہیں بدل سکتا, نہ پوری دنیا کے گمراہ بدل سکتے. تو نے اختیار وہ کیا ہے, اس کا نتیجہ گمراہی ہے. اور جب اللہ نے اس کا نتیجہ گمراہی رکھا ہے, فَلَا هَادِيَ لَهُ, پھر اس سے ہدایت کرنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. جس کو اللہ کا راستہ نہیں, ہدایت کا آ رہا, اس کو مزہ نہیں آ رہا, پسند نہیں آ رہا, پھر کہیں بھی دنیا میں اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ,
اللہ کو بھی لوڑ کوئی نہیں ان کی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثال پہلے بھی دیا کرتا ہوں کہ خداوند عالم گویا یہ فرماتا ہے آپ سفر پہ گئے سب دوستوں کے لیے پتھر شتھر لائے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ تھا بیچ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جن کو یہ اتنے پسند نہیں ہیں, تو آپ نے کہا کہ میں آپ سب کے لیے لایا ہوں پتھر گفٹ, دوں گا اس کو جسے پسند, جس کو چاہیے, جس میں طلب پاؤں گا اسے دوں گا, جس کو پسند نہیں ہے اسے دوں گا بھی نہیں. یعنی بندے کی طرف سے بھی طلب ہونی چاہیے تاکہ اللہ توفیق دے. بندہ اکڑا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بھی ضرورت نہیں. لا یہدیہم اللہ, یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. آیت نمبر 105 ان کے بارے میں کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر. یہ تو رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ نے جھوٹ بولا, اپنے پاس سے افطرا کیا. اللہ کہہ رہے افطرا رسول ہمارا نہیں کرتا, ہم بتاتے ہیں افطرا کون کرتا. 105 انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. جھوٹ افطرا, افطرا کا میں نے معنی آپ کو بتایا ہوا ہے, کاٹ چھانٹ کرنا. یہ جو آپ مرغا ذبح کرتے ہیں نا, اس کی جو رگیں کاٹی جاتی ہیں اس کو بھی فیر یا والا لفظ اسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, کاٹنا. درزی جو کپڑا آپ اس کو دیتے ہیں آپ کے سائز کے مطابق کاٹ چھانٹ دیتا ہے. اسی طرح ایک سچی بات ہے اور اس کو کاٹ چھانٹ کے اپنی مرضی کا کر کے پیش کرنا, جو آپ لوگوں کے ذہن, جیسے میں نے کہا یہ میڈیا والے کرتے ہیں, بعض اوقات نیوز چینلز کرتے ہیں, بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ لوگ مثلا جمع ہوئے ہوئے کسی وجہ سے, تو یہ کہتے ہیں یہ دیکھو لوگ جمع ہیں. کیوں جمع ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کی حمایت میں جمع, کہتے ہیں اس کے خلاف جمع ہے. میڈیا کی اسے کہتے ہیں افطرا. تھوڑا سا سچ لیا, اس کو اپنی سے ملایا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو. یعنی جب حق کے ساتھ باطل مل گیا کیوں ملایا تم نے؟ چھپانے کے لیے حق, کوئی اور شکل تم پیش کرنا چاہتے ہو, اور تمہیں پتہ بھی, جو یہ کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے, لیکن پبلک بیچاری کو نہیں پتہ چلتا. اور پبلک کو اگر سمجھ نہ بھی آ رہی ہو, ساتھ جنت کا ٹکٹ لگاؤ تو فوراً قبول کر لیتے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سن کے جنت میں چلے جائیں گے. جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں, یعنی جھوٹ بناتے ہیں, جھوٹ گھڑتے ہیں, کہ جو لا یؤمنون بآیات اللہ, جنہیں اللہ کی آیات پر ایمان نہیں. جنہیں اللہ کی آیات پر ایمان ہے ان کی جرت ہے کہ جھوٹ بولے. وہ اللہ نے جو بیان کر دیا قرآن مجید میں, کتنی جرت چاہیے اس میں ہیرا پھیری کرنے کی. بندہ کسی خطیب کی بات کی ہیرا پھیری کرے, کسی مثلاً دکان میں ہیرا پھیری کرے, ایک دفعہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہیرا پھیری کرے, کتاب خدا میں ہیرا پھیری کرے, تو یہ سب سے بڑی جسارت ہے. جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, اور اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے دکھاؤں تمہیں, یہی لوگ ہیں جھوٹے. جھوٹے خود ہوتے ہیں اور نبی پر افطرا کر رہے ہیں. فرعون نے کہا تھا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. فرعون نے اپنی وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سو کالڈ جو مثلا میں کہا کرتا ان کو بلا کے کہا کہ مجھے چھوڑو, جذباتی ہو کے خلوص کا اظہار کر رہا ہے, میں نہیں برداشت کر سکتا موسیٰ تمہارا دین خراب کرے, مجھے چھوڑو, تم اجازت دو موسیٰ کو میں قتل کرتا ہوں. اور وہ اپنے رب کو پکارے, اور دلیل کیا دی؟ انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے خوف ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا موسیٰ. کون سا دین؟ جس سے مجھے فائدے ہو رہے ہیں, جس میں میں رب بنا بیٹھا ہوں, وہ والا دین. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد, یا یہ کہ اتنے امن امان سیکیورٹی سے رہ رہے ہو, موسیٰ نے فساد کروا دینے شہر میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے بڑا خبیث فرعون. تو اب جس میں بات کو اینالائز کرنے کی طاقت نہیں ہے نا, میں ہوں یا آپ ہو یا فرعون کے زمانے کے لوگ ہو, وہ اسی طرح پھر دھوکہ کھاتے ہیں. لہٰذا ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دو, سنا دیجئے جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کو فالو کرتے ہیں. ان کو خوشخبری سنائیے. کون سی؟
اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کر دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہ ہیں اللہ کی نظروں میں عقل والے، باقی جو عقل استعمال نہیں کرتے عقل والے ہیں ہی نہیں۔ الانعام بل ہم اضل، چارپائے ہیں، چارپائیوں سے بھی بری حالت ہے، کیونکہ چارپائیوں کو تو عقل دی نہیں تھی۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افطرا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ ہیں جھوٹے، ہم الکاذبون، یہ تاکید ہے، یعنی جھوٹے دیکھنے ہیں تو میں تمہیں دکھاتا ہوں یہ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جیسا اللہ نے قرآن نازل کیا ہے مثلا انہیں پسند نہیں آتا ویسا، جب تک کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں تھوڑے آپ ڈھیلے ہو جائیں، لچک پیدا کریں، اور یہ بھی تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں۔ رسول پاک سے کہتے تھے کچھ آپ ذرا نرمی کریں، کچھ ہم اپنے مطالبات میں نرمی کرتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، کچھ آپ کی مان لیں کچھ ہماری مان لیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے دکاندار سودا خریدتے اینڈ میں وہ کہتا ہے چلو نہ تمہاری نہ ہماری، یہ بیچ والا کر لیتے۔ دین ایسے ہوتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ہرگز ایسا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ صورت اللہ نے ان کے مطالبوں کے نتیجے میں بالکل ابتدائے اسلام میں، جبکہ طاقت بھی نہیں تھی، لیکن اس معاملے میں اللہ نے سختی سے کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اللہ کی آیات اور ان احکامات پر۔ آیت نمبر 106، اب یہ جو ہے بڑی اس پہ بحث ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ از روئے جہالت الزام لگاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تقیہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں یہ تقیہ جو ہے نا یہ شیعوں نے وہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک ملاقات تھی مولانا طارق جمیل صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا، اور ہمارے بھی کچھ دوست تھے، ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک بات ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا نے طارق جمیل صاحب سے کچھ کہا کہ وہ بھی یہاں پہ میں کہنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے جو جواب میں بات کہی تو محمد علی مرزا نے ان سے کہا کہ طارق جمیل صاحب آپ تقیہ کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا خبردار کسی نے تقیہ کیا تو تقیہ ہمارا ہے شیعوں کا، کسی نے الزام لگاتے تو ہم پہ لگاتے ہیں، اور جب کرنا ہوتا ہے اور ویسے جب کرنا ہوتا ہے خود بھی کر لیتے، یہ غلط بات ہے، ایسے مزاج سے ہم نے بات کی۔ تو جن کو نہیں پتہ وہ سمجھتے ہیں تقیہ جو ہے وہ کوئی شیعوں نے ایجاد کیا۔ یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 106، یہ یہاں سے تقیہ شروع ہے۔ تقیہ ایک شرعی کام بھی ہے، چونکہ اللہ نے خود یہاں پہ بتا دیا ہے اپنے صحیح مقام پر، البتہ نہ کہ دنیاوی اغراض کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے تقیہ، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ تو واقعاً دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں تقیہ کروں، کس کے لیے کر رہے ہو؟ پیسے زیادہ لینے کے لیے، تھوڑی تقیہ ہے۔ تقیہ ہوتا ہے، ابھی جیسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، الہی غرض ہوتی ہے۔ اب یہ جو تقیہ والی آیت ہے یہ خود اپنے الفاظ میں تقیہ کا مورد بھی بتا رہی ہے، بڑی واضح ہے کہ کہاں پر تقیہ ہے اور کہاں پر بے ایمانی ہے۔ پس منظر کیا ہے آپ کو معلوم ہے، ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے ایک جناب عمار یاسر، ان کے والد اور ان کی والدہ، شدید ان پر ظلم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ والدہ اور والد ان کے شہید کر دیے گئے، پہلے شہید اسلام کے۔ اور عمار یاسر نے یعنی ان کو بھی شہید ہوتے دیکھا، اور پھر اتنی تکلیف ان کو دی جا رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ برے الفاظ بولو رسول اللہ کے بارے میں، اور انہوں نے بالآخر وہ تکلیف ان سے نہیں برداشت ہوئی اور انہوں نے بول دی، ورنہ شاید ان کو بھی وہی قتل کر دیتے، چونکہ ماں باپ کو تو قتل کر دیا تھا۔ اب جب یہ لفظ بول دیے تو اس وقت تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن اب عمار یاسر کو ایک دوسری جو دل پر بوجھ آ پڑا، اور اس سے رونے لگے، گریہ کرنے لگے، پریشان کہ میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ لفظ بولے۔ پھر روایات ہے، شیعہ اہل سنت دونوں کی روایات ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے سوال کیا تو بتایا کہ مجھ سے یہ ہو گیا، تو رسول پاک نے پوچھا کہ تمہارے عمار آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مطمئنن بالایمان، میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو تو دوبارہ یہی کام کر لے۔
جبکہ دل تیرا مطمئن ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اب خود یہ کیا چیز بتا رہی ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مار دیے جائیں گے، اذیت، اور وہاں پہ کوئی دینی غرض بھی نہیں ہے، کوئی دین کا بھلا بھی نہیں ہو رہا۔ بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مر جانا، کٹ جانا، حتیٰ کہ اولاد قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا عین واجب ہوتا ہے۔ موارد مختلف ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ جا رہے کہیں سے اور ایسے ہی چور آ گئے اور وہ آپ سے کہتے ہیں، آپ آج کل مثلا آپ مثال کے طور پہ انڈیا کی مثال لے لیں، مثلا کہ اچانک رات کو گھس آتے ہیں، جو آج کل آپ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، اور کہتے ہیں ابھی تو مسلمان ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ آپ کہیں گے مسلمان ہے، اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، صرف مرنا ہے، یا ہو سکتا ہے عورتوں کے ساتھ تجاوز کرے، برا سلوک کرے، واقع نہیں۔ توجہ فرما رہے؟ یہ ہے تقیہ، لیکن نہ کہ کسی اس غرض سے کہ مجھے کوئی فائدہ ہو جائے اور دنیاوی فائدہ مجھے مل جائے، بلکہ دین کا وہاں پر نام لینا ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ مومن کی جان کی حفاظت، دوسروں کی جان کی حفاظت وہ واجب ہے، اور یہ جنگلی درندے جو ہیں یہ اس کو قتل کر دیں گے، لہذا وہاں پر یہ کام کیا جائے۔ اب آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں۔ 106 نمبر آیت ہے سورہ نحل کی۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا باللہ، اللہ کا انکار کر کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، من بعد ایمانی، ایک دفعہ ہے کہ پہلے سے ہی اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی طرف دعوت پیش کی، کہتا میں نہیں مانتا، اس کی بات نہیں ہوتی۔ من بعد ایمانی، ایمان لا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لا چکا ہے اور پھر کفر کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں مرتد۔ البتہ یہ جو مرتد فطری ہوتا ہے، مرتد ملی ہوتا ہے، وہ مرتد کے جو پہلے مسلمان تھا اور پھر دوبارہ مثلا کافر سے مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان تھا اور کافر ہو جائے دوبارہ، ٹھیک ہے، اس کے کیا احکامات ہیں، اور جو غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا، پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد کافر ہو گیا، کہ ان کے احکامات میں کچھ ڈفرینس ہے، وہ فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم ابھی اس کی مین جو ترجمہ مفہوم ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جس نے اللہ کا انکار کیا، ہم کفر کا ترجمہ انکار کرتے ہیں، من بعد ایمانہ، اس کے ایمان کے بعد، یعنی اپنے ایمان لانے کے بعد، الا، سوائے اس کے، یعنی جو یہ کام کرے وہ تو مرتد ہو جائے گا، الا استثناء کر رہے، سوائے اس کے، کس کے؟ من اکرہ، جسے مجبور کر دیا جائے۔ جیسے ہم نے مثال دی جو تاریخ اسلام میں موجود ہے، حضرت عمار یاسر، الا من اکرہ، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا جائے، وقلبہ، یہاں پر واو ہم نے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ اور کے معنی میں نہیں ہوتا، یہاں واو حال بتانے کے لیے، یعنی اس کی حالت یہ ہو کہ قلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں کوئی تردد نہیں ہے، مطمئن ہے ایمان پر، حالت ایمان میں مطمئن ہے، کوئی وہ نہیں آئی، خرابی نہیں آئی، لیکن باہر سچویشن ایسی ہے کہ اس کو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جو کفر۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے مجالس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کفر، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اصول کافی میں روایات موجود ہیں کتاب الایمان والکفر میں، کہ کفر 3 چیزوں سے ہوتا ہے، ایمان بھی 3 چیزوں میں، کفر بھی 3 چیزوں میں۔ کس کس میں؟ زبان سے، دل سے اور عمل سے۔ زبان سے بندہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کافر، کہ میں مانتا ہوں، مومن۔ توجہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں مکمل ہوں تو اللہ کے ہاں بندہ مومن بنتا ہے۔ یہ امام کے لفظ ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے اصول کافی کی روایت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا کہ اگر کوئی منہ سے کہے میں مومن ہوں تو اللہ کے ہاں اس کو مومن کے طور پہ قبول نہیں کیا جاتا، اگرچہ لوگوں کو، انسانوں کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے،
اگر کوئی انسان گواہی دے ہاں یہ مومن ہے، اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس نے بالکل ٹھیک کام کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آیا اللہ کے پاس بھی وہ مومن ہو گیا؟ نہیں. اللہ کو دو اور چیزیں چاہیے، ایک تو جو زبان سے بول رہا ہے دل میں وہی ہو، کیونکہ دل میں اگر نہیں ہے تو وہ منافق ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں بھی موجود تھے. تیسری چیز جو اللہ کے پاس جو ہو ثبوت کے طور پر، دعوی ایمان کے ثبوت کے طور پر، وہ کیا ہے؟ عمل بالارکان. انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں، اس کی اعمال گواہی دیں کہ اس کا ایمان کس پر. ٹھیک ہے؟ مثلا کہہ رہا ہے میں مومن ہوں اور رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، رات کو کسی ڈانس کلب میں گھسا ہوا ہے، عورتوں کے ساتھ گھس کے ناچ رہا ہے مثلا وہاں پر، صبح کہتا ہے میں مومن ہوں، تو اللہ کی یہاں یہ مومن شومن، کیونکہ اس کے اعضاء و جوارح برعکس گواہی دے رہے. تو وہاں پر اس روایت میں امام نے اس طرح فرمایا تھا کہ جب یہ تینوں قول کے بعد نیت اور عمل فَإِذَا اتَّفَقَا، جب یہ دونوں متفق ہو جائیں، یعنی دونوں وہی کر رہے ہو جو زبان سے کہا ہے، فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِن، تب بندہ اللہ کے پاس مومن بنتا ہے. لہذا دنیا میں بے جگ مومن کہلاتے رہو، بلکہ یہاں پہ لکھوا لو گاڑی کے آگے پیسے زیادہ بھر کے مومن 1 نمبر لے لو، ٹھیک ہے نا، گاڑی کے لگوا لو، اس طرح اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ کے پاس بندہ کب مومن بنتا ہے؟ کہ جب قول، نیت اور عمل یہ خدا کو گواہی دے. ہاں بطور انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ نادانستہ، کبھی جذبات میں ہوگی، کبھی سستی میں، تو وہ اللہ تعالیٰ وہ خود نکفر عنکم سیئاتکم، اس نے خود فرمایا اگر تم عادی مجرم نہیں ہو اور تم بڑے بڑے گھپلے نہیں کرتے، کبائر نہیں کرتے، تو پھر ہم تمہارے چھوٹے موٹے ان کو معاف کر دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے. جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. اب آپ حضرت عمار یاسر والا ذہن میں لے کر آئیں تو آپ کو مورد واضح ہو جائے گا کہ یہ سچویشن واضح ہو جائے گی. لیکن بے ایمان نہ اس سے بنا لیں کہ چلو جی جو ہمارا دل کرے جھوٹ بولا، دل میں تو ہمارے ایمان ہے نا، ایسے نہیں. وَلَٰكِن مَنْ شَرَعَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ کہ جو کفر کے لیے سینہ کھول دے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے میں مزاح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتے اچھا تم اگر مسلمان نہیں ہو، تم کہہ رہے ہو میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر جو ہے نا سور کھاؤ. وہ پھر آگے سے کہے پھر مجھے باربیکیو کر کے کھلاؤ، مجھے وہ زیادہ مزہ دیتا ہے. سور کھانے کو ملا پھر بندہ فل کھائے، یہ تقیہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر اپنا وہ تقیہ بس اس آپ کو پتا ہے جب جناب عمار نے یہ کیا بھی تو بعد میں رو رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے اللہ سے کہ میرے زبان سے کیا نکل گیا، نہ کہ ایسا تقیہ کہ پھر اس کو بندہ انجوائے کر رہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے پی رہے کیوں؟ اصل میں اگر میں نہ پیوں نا تو پھر یہ میرے ساتھ وہ پارٹنرشپ نہیں کرے گی، میں تقیہ کر رہا ہوں. سور کیوں کھا رہے ہو؟ تقیہ کر رہے ہو. فلان غلط کاری کیوں کر رہے ہو؟ یہ تقیہ نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے. لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو، شرح بالکفر صدرن، شرح صدر یعنی سینہ کھول دینا، آؤ جی جو کچھ ہے ہم اپنے اندر لینے کو تیار ہیں. کفر کی باتیں جس نے اس طرح کفر قبول کی، اب دیکھیں کتنی واضح آیت ہے. ایک ہے جس کو مجبور کر دیا جائے، دوسرا کہ پھر اب سینہ کھول دیا میں نے، جو مرضی کروا لو مجھ سے. جو جس نے دل کھول کر کفر اختیار کیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو انشاءاللہ واضح یہ میں روایت پڑھ دوں جو یہاں تفسیر کوثر میں لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ مسئلہ ہوا تو عمار روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا بہت بری بات ہے، بری بات ہو گئی مجھ سے. کفار نے اس وقت تک میری جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے آپ کو برا
اور ان کے معبودوں کو اچھا نہیں کہا۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ان عادوا فعد، اگر دوبارہ وہ یہ کام کرے تو بھی دوبارہ یہی کر لے، تو بھی دوبارہ یہی کر لے، اگر وہ پھر ایسا کرے تو تم پھر ایسا کہہ دے۔